الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، بے شک متقی لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے اور وہ اپنے رب کی طرف سے دی ہوئی چیزوں کو خوشی کے ساتھ لے رہے ہوں گے. بے شک وہ آخرت کے دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے اور وہ لوگ رات میں بہت کم سوتے تھے اور سحر کے وقت استغفار کیا کرتے تھے اور ان کے مال میں سائل کا اور محتاج لوگوں کا حق تھا. بے شک زمین میں یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور خود تمہارے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں. کیا تم کو دکھائی نہیں دیتا؟ آسمان میں تمہارے لیے رزق ہے اور آسمان میں وہ چیزیں ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. زمین اور آسمان کے رب کی قسم، آخرت کا وقوع ہونا، آخرت کا آنا حق ہے، جس طرح سے تم لوگ ایک دوسروں کے درمیان بات چیت کرتے ہو. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے آپ لوگوں کو بار بار بتایا کہ جب بھی کبھی بھی قرآن میں جہنم کے مناظر کا تذکرہ ہوتا ہے تو ٹھیک اسی کے بعد جنت کے مناظر کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. ایک طرف اگر خوف دلایا جا رہا ہے، ایک طرف اگر نافرمانوں کے حالات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ان کے انجام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح سے آگ میں تپائے جائیں گے اور جلائے جائیں گے اور کس طرح کے عذاب سے اور عبرتناک انجام سے وہ دوچار ہوں گے، تو دوسری طرف نیکوکار کے حالات کو بھی اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں گے، اللہ کے ولی ہوں گے، اللہ کے نیک بندے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائے گا اور کس طرح سے وہ خوش اور خرم ہوں گے اور اللہ کی دی ہوئی چیزوں سے وہ کس طرح سے راضی ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی بیان کرتا ہے. تو دونوں چیزوں کو ایک ساتھ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. یہ کیوں کرتا ہے؟ کہ ایک طرف ہم اور آپ اس برے انجام کا تذکرہ سن کر ہمارا دل لرز جائے اور خوف زدہ ہو جائے اور ہم اس سے پناہ مانگیں، تو دوسری طرف ہمارے اندر ایک امید کی بہار جاگنی چاہیے، ہمارے اندر ایک شوق اور ولولہ پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی شمار ان متقیوں میں کرے. اور آپ نے سنا ہوگا، بار بار ان باتوں کو آپ لوگ سنتے ہوں گے اور ہماری مائیں اور بہنیں سنتی ہوں گی. ایمان وہ امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے. ایمان وہ امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے. ایک طرف اللہ سے امید ہو، جب آیتوں کو پڑھی جائے، جنت کے مناظر کے بارے میں جب ہم اور آپ سنیں، تو ہماری امید روز بروز
اللہ کی طرف، اللہ کے وعدوں کی طرف، جنت کی طرف بڑھتی چلی جائے، اور ایک طرف جب ہم جہنم کے مناظر کو سنیں تو ہمارے اندر خوف بڑھتا ہی چلا جائے۔ ہم اور آپ جب اپنے بزرگوں کی زندگی کے بارے میں سنیں گے اور اللہ والوں کی زندگی سنیں گے تو ٹھیک اسی طرح پائیں گے جس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے آخری ایام تھے تو ان کا یہی جملہ نکلتا تھا کہ مجھے اللہ سے اتنی امید ہے کہ اگر سب جہنم میں چلے جائیں تو ہو سکتا ہے وہ ایک فرد میں ہی ہوں جو جنت میں داخل کر دیا جاؤں، اور خوف اتنا زیادہ ہے کہ اگر سب کے سب جنت میں چلے جائیں اور ایک شخص بچا ہے تو مجھے خوف ہے کہیں وہ شخص میں ہی نہ ہوں۔ تو انہی درمیان، خوف اور امید کے درمیان ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنی چاہیے۔ قرآنی آیات کے ذریعے سے اور قرآنی تفاسیر کے ذریعے سے صرف اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اور آپ جنت کے شوق کے ساتھ زندگی گزاریں اور آخرت کے خوف کے ساتھ زندگی گزاریں۔ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، ان المتقین فی جنات وعیون، کہ جو متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اللہ کے نیکوکار بندے ہوں گے، وہ کہاں پر ہوں گے؟ باغات میں ہوں گے، اسی طرح سے چشموں کے بیچ میں ہوں گے۔ اور ٹھیک اسی سے پہلے پچھلے ہفتے میں نے جو تذکرہ کیا تھا آپ حضرات کے سامنے، وہ کیا کیا تھا کہ جہنمیوں کے بارے میں، کہ وہ کس طرح سے آگ میں تپائے جائیں گے اور کس طرح سے وہ عذاب سے دوچار ہوں گے۔ تو متقی کہتے کس کو؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ الشُّبُهَاتِ، جو شک اور شبہے سے بچا رہے، نبی کی بتائی ہوئی باتوں کو اور اللہ کے احکامات کو بغیر کسی شک و شبہے کے قبول کر لے۔ اس میں سے سب سے پہلا زینہ وہ کیا ہے؟ آخرت کا اقرار ہے۔ سب سے پہلا زینہ اللہ کا اقرار ہے، اس مالک کو ایک جانے اور اس مالک کو ایک سمجھے، یہ سب سے پہلا زینہ ہے۔ نبی کی تمام بتائی ہوئی چیزوں کو بے چون چرا قبول کر لے، یہ سب سے پہلا زینہ ہے۔ تمام تر شبہات سے ہمیں بچنا ہے۔ اس وقت کے جو اعلانات اور اس وقت کے جو نعرے لگائے جا رہے ہیں وہ آخرت کے خلاف اور اسی طرح سے شریعت کے خلاف، اس سے بالکل قطع تعلق ہو، اس پر بالکل کان نہ دھرے اور آخرت پر، قرآن پر اور حدیث پر اس کا یقین ہو، یہ سب سے پہلا زینہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، کہ ایسے لوگ جو ہوں گے جو اللہ کی باتوں کو، نبی کی باتوں کو بغیر کسی شک و شبہے کے قبول کریں گے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، وہ لوگ کہاں پر ہوں گے؟ ان کا انجام کہاں پر ہوگا؟ وہ بہشت میں ہوگا، جنات میں ہوگا، باغات میں ہوگا۔ آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ جنت میں وہ تمام چیزیں آپ حضرات کو دیں گے، ہم سب کو دیں گے جو مناظر ہمیں دنیا میں دکھتے ہیں، جو چیزیں دنیا میں دکھتی ہیں، اس کی بہترین شکل میں اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ آپ غور کریں اور آپ سوچیں، آپ شدید گرمی ہو اور آپ سفر کر رہے ہو، اور وہ سفر ایسا سفر ہو کہ نہ کوئی چھاؤں ہو اور نہ پر کہیں کوئی قیام کرنے کا کوئی ذریعہ ہو، تو آپ کی تمنا کیا ہوگی کہ مجھے کوئی ایسی باغ ملے جہاں پر میں جو ہے اس درخت کے سائے میں آرام کروں۔ تمنا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور نور علی نور یہ کہ اس باغ میں کچھ نہریں بھی بہ رہی ہوں، پھر تو آپ کے کیا کہنے ہیں کہ وہ کتنا دوبالا ہو جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح سے جو آخرت کا منظر حدیث میں بیان کیا گیا، جو قرآن میں بیان کیا گیا، حدیث میں آتا ہے اس وقت سورج انسان سے 1.25 نیزے کے برابر قریب ہو۔ آپ غور کریں کتنے لاکھوں کلومیٹر دور یہ سورج جب گرمی پھینکتا ہے تو انسان کس طرح سے تڑپتا ہے، کس طرح سے پریشان ہوتا ہے ٹھنڈک کو حاصل کرنے کے لیے۔ آپ غور کریں اس وقت کے، اس دن کو غور کریں جس دن سورج 1.25 نیزے پر ہوگا، انسان کس طرح سے تپ رہا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو منظر بیان کیا کہ جنتی کہاں پہ ہوں گے؟ فی جنات، جنات کہتے ہیں باغ کو، جنت اس کی جمع ہے، عربی میں بولتے جنات، یعنی باغات میں ہوں گے۔ تو آپ سوچیں کہ انسان کس طرح سے اس دن تمنا کرے گا مجھے کوئی سایہ مل جائے، اور اللہ تعالیٰ اس دن اپنے نیک فرما بردار بندوں کو اس جنت میں داخلہ دیں گے۔ آپ غور کریے، لیکن ہاں جنہوں نے مصیبتوں کو برداشت کیا ہوگا،
جنہوں نے پریشانیوں کو اپنی دنیا میں برداشت کیا پھر اس دن اس کو وہ منظر ملے گا۔ اسی طرح سے پھر اس جنت میں کیا ہوں گے؟ اس میں طرح طرح کے انہار یعنی نہریں بہیں گی، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، پانی کی نہر، پاک شراب، پاکیزہ شراب کی نہر، وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کس کو دے گا؟ اپنے متقی بندوں کو دے گا، جس کا منظر اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ جو بیان فرما رہے ہیں وہ متقیوں کی صفت بیان کر رہے ہیں۔ متقی ہوتے کون ہیں؟ ان کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ ان کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ جیسے ہم کہتے ہیں کچھ لوگ بہت نیک ہیں تو ہم پوچھیں گے بھائی نیکی کی علامات کیا ہے ان کے پاس؟ اسی طرح کچھ لوگ بہت دھوکے باز ہیں، بہت بدماش ہیں، تو ہم کہیں گے کہ ان کے اندر کیا صفت ہے، کیا علامت ہے؟ تو کہیں گے وہ جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ اسی طرح سے کسی کو ہم ایماندار کہیں گے تو ہم پوچھیں گے کہ بھائی ایمانداری کا ثبوت کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں متقیوں کی پہچان کیا ہے، متقیوں کی پہچان کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ متقیوں کی جو سب سے پہلی پہچان ہوگی وہ یہ ہوگی کہ وہ رات میں بہت کم سوتے ہیں، رات میں وہ بہت کم سوتے ہیں اور اللہ کے سامنے وہ جاگ کر اپنی رات گزارتے ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، سو کر زندگی نہیں گزارتے اپنی، رات میں غفلت کی نیند میں نہیں سوتے، رات میں برائیوں میں نہیں سوتے۔ اسی طرح سے فحاشی میں، فسق و فجور میں اور طرح طرح کی غیبتوں میں، طرح طرح کی برائیوں میں وہ اپنی رات نہیں گزارتے، بلکہ اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کے ساتھ وہ اپنی رات گزارتے ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ اور بھی جب سحر کا وقت ہوتا ہے یعنی جب فجر کی اذان ہونے والی ہوتی ہے تو پھر وہ جو ہے استغفار کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں۔ یہ نیکوں کی علامت ہے۔ آپ میرے محترم بزرگ دوستوں اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں آپ غور کریں، جو متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، اسے اپنی عبادت پر کبھی گھمنڈ نہیں ہوتا، کبھی تکبر نہیں ہوتا۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اتنی نمازیں پڑھتے تھے، اس طرح سے اپنے آپ کو قربان کرتے تھے اور لوگ روکتے تھے، یہاں تک کہ پیر میں ورم آ گئے۔ اس کے باوجود بھی جب لوگوں نے منع کیا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے سبحانک ما عبدناک حق عبادتی، پاک ہے تیری ذات اے میرے رب، جس طرح سے عبادت کرنے کا حق تھا میں نے ویسی عبادت نہیں کی۔ سبحانک ما شکرناک حق شکرک، کہ اللہ ہم نے شکر ادا نہیں کیا جیسا شکر کرنے کا حق تھا۔ تو یہ نبی دعا مانگ رہا ہے، پھر ہماری اور آپ کی کیا مجال کہ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کسی نیکی کی توفیق دے دے اور ہم اس نیکی پر تکبر کریں۔ اسی لیے نیک بندوں کی مثال بیان فرمائی اللہ پاک نے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ لوگ رات بھر جاگنے کے باوجود جب سحر کا وقت قریب ہوتا ہے، جب فجر کی اذان ہونے والی ہوتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دو، اے اللہ جیسے عبادت کرنے کا حق تھا، جس طرح سے مجھے عبادت کرنی چاہیے تھی میں نے ویسی عبادت نہیں کی، اے اللہ کوئی کمی ہو گئی۔ آپ اس کے برعکس جو برے لوگ ہوتے ہیں، متکبر ہوتے ہیں، جن کی گناہوں میں زندگیاں گزر رہی ہوتی ہیں، وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں، اتنے زیادہ ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ دن بدن وہ گناہوں میں ملوث ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ جملہ بڑا مشہور ہے، یعنی یہ جرأت کی بات ہے۔ ایک طرف نیکوں کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ رات بھر اللہ کے سامنے عبادت کرنے کے بعد جب آخری وقت ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ جو عبادت میں کمی ہو گئی اس کو معاف کر دے، میں نے جیسا عبادت کرنا چاہیے تھی میں نے ویسی عبادت نہیں کی۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، قرآن کے ذریعے سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ کبھی بھی ہم کسی نیک عمل پر تکبر نہ کریں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، بلکہ ہمیشہ اپنے اس نیک عمل میں اللہ کے سامنے یہ آہوزاری ہو کہ اللہ جیسا حق تھا ویسا ادا نہیں ہوا، جیسا حق تھا ویسا ادا نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد تیسری صفت کیا ہے ان نیک بندوں کی؟ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مال میں اللہ نے جو ان کو مال دیا ہے اس میں وہ حق سمجھتے ہیں محروم یعنی محتاج لوگوں کا، اور اسی طرح سے سائل کا، مانگنے والوں کا۔ یہ تیسری بہت بڑی دولت ہے، یعنی ایک طرف تو جسمانی عبادت ہو رہی ہے، رات بھر جاگ رہے ہیں،
اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد استغفار کر رہے ہیں، تو پھر دوسری طرف حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے مال سے تمام لوگوں پر خرچ کر رہے ہیں، چاہے وہ مانگنے والا ہو چاہے وہ محتاج ہو۔ سائل کہتے ہیں جو آپ کے پاس آ کر مانگے، سائل کہتے ہیں جو آپ کے پاس آ کر مانگے، سوال کرے۔ اسی طرح سے محروم اس کو کہتے ہیں جو محتاج ہو لیکن کسی سے اپنی محتاجی کو بیان نہ کرتا ہو۔ تو یہ نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کے پاس آتا ہے ان کے دروازے پر کبھی ان کو مایوس کر کے واپس نہیں بھیجتے، کچھ نہ کچھ ضرور دیتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ مالدار ہو تبھی دیں، جتنا بھی اللہ نے آپ کو دیا اس میں سے وہ دے دیتے ہیں۔ وہ نیک بندے جتنا بھی اللہ نے ان کو دیا اس میں سے دیتے ہیں۔ اور پھر دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ اگر کوئی سائل ان کے پاس وقت پر نہیں آتا تو وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیتے ہیں۔ محتاج ایسے لوگ غیور اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو وہ فاقہ برداشت کرتے ہیں لیکن کسی کے سامنے اپنی محتاجی بیان نہیں کرتے۔ تو یہ جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ نے جن کو عطا کیا ہوا ہوتا ہے تو وہ لوگ ڈھونڈتے ہیں ایسے لوگوں کو اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پاس پڑوس میں، اسی طرح اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے دوستوں میں، وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کوئی میرا دوست پریشان تو نہیں ہے، کوئی میرا دوست پریشان تو نہیں، کوئی میرا رشتہ دار مصیبت میں مبتلا تو نہیں ہے، کوئی میرے عزیز و اقارب میں کوئی پریشان تو نہیں ہے جو مجھ سے کہہ نہ پا رہا ہو اور اس کو مدد کی ضرورت بھی ہو، ایسا تو کوئی نہیں ہے۔ تو یہ نیک لوگ، یہ تین صفات، یہ ایسی اعلیٰ صفات ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہشت میں داخل کریں گے، جنت میں داخل کریں گے اور وہ چشموں کے مالک ہوں گے۔ تو یہ تین صفات دعا کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ صفات ہمارے دل میں آئے، ہماری زندگی میں آئے۔ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، پھر اسی طرح سے زمین میں یقین رکھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ آپ غور کریں، إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ زمین میں، یہ سورج اور چاند میں، یہ زمین کے الٹنے پلٹنے میں، یعنی دن کے ہونے میں، رات کے ہونے میں، عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ کیا چھپی ہوئی ہیں؟ بہت ساری نشانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ ہم غور کریں اللہ تعالیٰ نے زمین میں کس طرح سے کتنی بڑی بڑی نعمتوں کو پھیلا رکھا ہے اور کیسے بڑے بڑے نظام کو اللہ تعالیٰ زمین میں چلا رہا ہے۔ بارش کا نظام، پہاڑوں کا نظام، دریاؤں کا نظام، میں ایک شمار نہیں کر سکتا، اتنے سارے اللہ تعالیٰ کی انعامات اور اتنی بیش بہا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے جن کا ہم اور آپ شمار نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ تعالیٰ نے آگے مطالبہ کیا کہ تم زمین پر غور کرنا چھوڑ دو، کم سے کم اپنے اندر تو غور کرو، کم سے کم اپنے اندر تو غور کرو، تو تمہیں اللہ کی حقانیت اور اس کے وعدوں کی سچائی تمہیں فوراً سمجھ میں آئے گی۔ آپ زمین پہ چھوڑ دیجیے غور کرنا، آپ پوری زندگی لگا دیجیے پھر بھی آپ زمین میں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بچھائی ہیں اس پر آپ غور نہیں کر سکتے، پوری زندگی لگا دیں، کم سے کم اپنے اندر تو غور کرو، اللہ نے تخلیق تمہاری کیسی کی ہے؟ تم کچھ نہ تھے، اللہ نے کیا کچھ تمہیں بنا دیا، تمہیں ناطق بنا دیا، بولنے والا بنا دیا، تمہارے اندر دیکھنے کی صلاحیت عطا کی، تمہارے اندر بولنے کی صلاحیت عطا کی، چلنے پھرنے کی صلاحیت عطا کی، کیا کچھ نہیں دیا اللہ نے؟ وہ مالک، اس مالک کی دی ہوئی چیزوں پر غور کرو گے تو پھر اس کی حقانیت اور اس کی ربوبیت تمہارے دل میں بیٹھے گی، اور اس کا جو وعدہ ہے یعنی آخرت میں دوبارہ زندہ کیے جانے کا وہ خود تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ اسی لیے انسان کو کہتے ہیں عالم اصغر، ایک عالم اکبر یہ دنیا کا سارا نظام، عالم اصغر یعنی اس کے اندر خود دنیا کی مثالیں موجود ہیں۔ انسان کی 6 فٹ کے جسم میں آپ غور کریں، جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں دنیا میں دریا بہتے ہیں، نہریں بہتی ہیں، اسی طرح سے آپ انسان کے اندر غور کریں گے۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، خونوں کا نظام اللہ تعالیٰ نے چلایا، وہ کس طرح سے دریا کی طرح سے دوڑ رہا ہے، پورے جسم میں سرکولیٹ کر رہا ہے، ایک طرف سے دوسری طرف جا رہا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا نظام بنایا، آپ دیکھیں پہاڑوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زمین کو قائم کیے ہوئے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ہڈیوں کا نظام چلائے، اسی ہڈیوں کے ذریعے سے انسان کھڑا رہتا ہے۔ اگر وہ ہڈی آپ کے پیر کی ٹوٹ جائے، ابھی دیکھیے آپ چل نہیں پائیں گے، کھڑے نہیں ہو پائیں گے، ریڑھ کی ہڈی ختم ہو جائے آپ کا اٹھنا بیٹھنا دشوار ہو جائے گا۔ جس طرح سے زمین رکی ہوئی پہاڑ کے ذریعے سے، اس طرح سے آپ رکے ہوئے ہڈیوں کے ذریعے سے۔ تو یہ اللہ کا کتنا بڑا نظام ہے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریے، اللہ نے وہ کچھ ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اسی طرح سے آسمانوں میں تمہارے رزق ہیں،
اور وہ کچھ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی جنت اور جہنم کے منازل، یعنی آخرت، وہ تمام کچھ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں رکھا ہے۔ رزق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے کس کو کتنی رزق ملے گی، کب کس کو موت آئے گی، کب کیا ہوگا، اس کے ساتھ کہاں پر اس کی موت آئے گی، یہ تمام کی تمام چیز آسمان میں لکھ دی گئی لوح محفوظ میں۔ اسی طرح سے فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کے رب کی قسم، بے شک یہ تمام چیزیں یعنی آخرت کا آنا، جنت اور جہنم کا آنا، نبی کی باتوں کی سچائی، یہ سب کی سب چیزیں وہ کیا ہے؟ سچ ہے۔ مثل ما انکم تتقون، اس کے اللہ تعالیٰ مثال ایسی دی جیسے میں بول رہا ہوں تو مجھے یقین ہو رہا ہے کہ ہاں میں بول رہا ہوں، اسی طرح سے سچ ہے۔ اس جنت کا آنا اور جہنم کا آنا، آخرت کا آنا، یہ تمام کی تمام چیزیں اسی طرح سے سچ ہے جس طرح سے میں بول رہا ہوں۔ آپ آخری بات میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرتا ہوں، انسان 5 چیزوں کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے۔ ایک تو اس کی آنکھ، اسی طرح سے ناک، زبان، اسی طرح سے محسوس کرنا کسی چیز کو ٹچ کر کے، چھو کر، اسی طرح سے کان۔ یہ 5 چیزیں ہیں جس سے انسان کیا کرتا ہے؟ کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے۔ مثال طور پر کوئی چیز گرم ہے یا ٹھنڈی ہے، کیا کرتا ہے؟ اس کو ہاتھ لگا کر ٹچ کرتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح سے کان ہے، کوئی چیز آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے، کان سے پتہ چل گیا۔ کوئی چیز بدبودار ہے یا خوشبودار ہے، وہ ناک کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے۔ آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر زبان کا استعمال کیا ہے، یعنی یہ آخرت کا آنا، قیامت کا آنا، جنت اور جہنم کا برپا ہونا، یہ اسی طرح سے حق ہے جس طرح سے ہم اور آپ جب بولتے ہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے میں کچھ بول رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی مثال کیوں دی؟ آپ غور کریں، کبھی ہماری آپ کی طبیعت خراب ہو تو ناک ہماری کام نہیں کرتی، چاہے خوشبودار چیز ہو چاہے بدبودار چیز ہو۔ اسی طرح سے کبھی ہم بیمار ہو، بخار ہو ہمیں، اور ہم کوئی چیز کھا رہے ہو تو ہمیں پتہ نہیں چلتی وہ چیز کھٹی ہے میٹھی ہے، یہ مطلب بے ذائقہ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ہمارا اور آپ کا ٹچ کرنا کسی چیز کو، چکھنا یا سننا یا سونگنا، یہ متاثر ہو سکتا ہے، لیکن زبان متاثر نہیں ہو سکتی، یعنی بولنا متاثر نہیں ہو سکتا۔ انسان بیمار ہوتا ہے پھر بھی بولتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے میں بول رہا ہوں۔ اسی طرح سے یہ باتیں سچ ہیں جو اللہ کی بتائی ہوئی ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو بتائی ہوئی باتیں ہیں، آخرت کا آنا، جنت کا آنا، جہنم کا آنا، اسی طرح سے سچ ہے جس طرح سے ہم اور آپ بولتے ہیں۔ تو یہ پیغامات ہیں میرے عزیز ماؤں اور بہنوں اور میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالی ہمیں ان آیات کے ذریعے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى، جزا الله أن محمدا ما وآله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.